ایک بڑی خبر، بابا تعلیم ڈاکٹر ممتاز احمد خان نہیں رہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر ممتاز احمد خان کا آج 11 بجے یعنی 27 تاریخ کو رات 11 بجے انتقال ہو چکا ہے۔ 28 تاریخ یعنی جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ ان کی تدفینی کارروائی ہوگی۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان ایک مشہور شخصیت تھے، دنیا بھر میں تعلیمی میدان میں انہوں نے کام کیا تھا۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے عالمین ایجوکیشنل سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی اور ملک بھر میں عالمین کے اداروں کو پھیلایا تھا۔ بہت بڑی شخصیت تھی، کافی دنوں سے علالت میں تھے۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان ایک ایسی شخصیت جنہوں نے تعلیم کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دیے۔ نہ صرف کرناٹک بلکہ دنیا بھر میں ان کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ موجود ہیں، جگہ جگہ پر ان کے چاہنے والے موجود ہیں۔ ایک ایسی شخصیت کا نقصان جس کی بھرپائی مشکل ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق ان کی تدفینی کارروائی عالمین ریزیڈنشل اسکول ہوسکوٹے میں ہوگی۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے عالمین ایجوکیشن سوسائٹی کے سیکریٹری اور ڈاکٹر ممتاز احمد خان کے قریبیوں میں سے سبحان شریف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سبحان شریف صاحب، آپ کا استقبال ہے۔ ایک بہت بڑی شخصیت کا آج انتقال ہو چکا ہے، کس طرح سے کارروائی ہوگی، تدفینی کارروائی کہاں ہوگی، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس نقصان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شام میں 11:30 بجے جی ان کا انتقال ہو گیا۔ جی رات میں رات میں 11:30 بجے جی جی ڈاکٹر ممتاز احمد خان ان کا انتقال ہوا ہے۔ جی تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ کیا بیماری تھی اور کتنے دن سے علالت میں تھے؟ 15 دن سے وہ علالت میں تھے۔ جی، کہاں پہ علاج چل رہا تھا؟ ایچ بی ایس ہاسپٹل میں تھے، جی، تو وہاں پر علاج چل رہا تھا۔ جی، تو کتنا بڑا نقصان ہے، ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے آج ہندوستان سے چلی گئی، ہندوستان کی ایک بہت بڑی شخصیت ایسی جو اس کا جو نقصان ہے اس کی بھرپائی کرنا مشکل ہے۔ بالکل، اللہ سے سب انتظام کرنے والے ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب ایک محرک، مدبر، مسلح اور اپنی پوری ساری زندگی قوم و ملت کے لیے اور انسانیت کے لیے وقف کر دی۔ تقریباً آج ان کی عمر 80 پر 4 سال کمپلیٹ ہوئی ہے، 80 پر 5۔ تو وہ 29 سال کی عمر سے وہ خدمات میں آئے اور تعلیمی ادارے قائم کیے۔ ریاست کرناٹک ہی نہیں بلکہ سارے ملک میں تعلیمی اداروں کا جال بچھایا انہوں نے۔ تو کبھی بھی ہمیشہ قوم و ملت کا اور انسانیت کا ہی سوچتے رہے۔ ایک عالمین کے لیے ہی نہیں، ایک انسانیت کے لیے بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ اس کا نام البدل عطا کرنا ہے۔ ایک بہت بڑا تعلیمی میدان کا ایک بڑا سا جال انہوں نے بچھایا، آج پورے دنیا میں جو ہے عالمین کے ادارے قائم ہیں۔ جی 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 جی، دنیا میں لاکھوں طلبہ اور طالبات وہ تو تعلیم حاصل کر کے یہاں سے نکلے، انہیں روزی روٹی کا ذریعہ بھی بنا۔ تو بہت سارے لوگ مڈل ایسٹ میں بھی یہاں سے تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی اچھے اللہ پیمانے پر گزار رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ سبحان شریف صاحب، یہ جو تدفین کی کارروائی ہے وہ کب ہوگی؟ یعنی کل 28 تاریخ ہے اور جمعہ کا دن ہے، کب تدفین کی کارروائی اور کہاں پر ہوگی؟ یہ تدفین عالمین ریزیڈنشل اسکول ٹرسٹ ہوسکوٹے میں، جی، ان کی خواہش بھی تھی کہ وہاں ان کو مدفن کیا جائے۔ جی، تو جمعہ کے بعد جی انشاءاللہ تدفین عمل میں آئے گی۔ یعنی 2 بجے کے بعد میں تدفین ہوگی ہوسکوٹے میں؟ یہ ہوسکوٹے میں نماز جمعہ کے بعد ہوسکوٹے میں عالمین ریزیڈنشل اسکول جو ٹرسٹ ہے
وہاں پر تدفین عمل میں آئے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی شاید جنازے میں شرکت کرنے سے کرنا ان کے لیے تھوڑا مشکل رہے گا، کیونکہ لاک ڈاؤن بھی ہے، لیکن ان کے چاہنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے. بہت بڑی تعداد ہے. ہم تو یہ تو لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ دیکھیں گے کل، انشاءاللہ اللہ کرے. ان کے وارثے میں کون ہے؟ ان کے اولاد میں کون کون ہے؟ ان کے اولاد میں یہ ایک لڑکے ہیں جی، عمر اسماعیل خان، جی، وہ بھی تعلیمی تحریک میں جڑے ہوئے ہیں، اور 2 لڑکیاں ہیں. جی. تو سارے یہاں بنگلور میں ہی رہنے والے ہیں سب؟ سارے بنگلور میں ہی ہیں. جی. تو ادارے کے ذمہ دار ہیں نا، وہ باہر ہیں. جی. کافی لوگ اداروں کے ذمہ دار سارے ملک میں ہیں. بالکل ایک بہت ہی غم زدہ جو ہے یہ ایک خبر ہے، کیونکہ اتنی بڑی شخصیت جو ہے آج ہمارے بیچ نہیں رہی، اور کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے چاہنے والے پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. عالمین سے فارغ شدہ جو طلبہ ہیں وہ تمام جو ہے الگ الگ سیکٹر میں اس وقت جو ہے دنیا کے کونے کونے میں جو ہے کام کر رہے ہیں. ہم سب کی یہی دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بھرپور مغفرت فرمائے. بہت بہت شکریہ سبحان شریف صاحب. شکریہ.